میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک کا عظیم اور مقدس مہینہ اپنی مدت پوری کر کے واپس جانے کو تیار ہے، اور ابھی بس چند دنوں کا مہمان ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ رمضان مبارک ہمارے لیے ایک ٹریننگ کورس کی طرح ہے، اور اس میں ہم کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے روزوں کے ذریعے اور دیگر عبادات اور دیگر وظائف رمضان کے ذریعے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ حضرات، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں برائی اگرچہ کئی راستوں سے آتی ہے، مگر دو راستے بڑے راستے ہیں اور بڑے خطرناک بھی ہیں۔ ایک راستہ شہوت اور خواہشات کا راستہ ہے، اور یہ خواہش کبھی تو آنکھ سے ہوتی ہے، کبھی کان سے ہوتی ہے، کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی شرمگاہ سے ہوتی ہے، کبھی ہاتھ پیر سے ہوتی ہے، اور یہ سب کے سب بڑے خطرناک ہیں۔ اور دوسرا راستہ برائی کا، غضب اور غصے کا راستہ ہے۔ ان دو راستوں سے انسان کے اندر بہت برائیاں، بہت خباثتیں پیدا ہوتی ہیں۔ شہوت کا راستہ کس قدر برا اور خطرناک ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وقی شر لقلقیہ وقبقبیہ وزبزبیہ فقد وقی الشر کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لقلقہ اور قبقبہ اور زبزبہ کے شر سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا، وہ تمام قسم کے شرور سے بچ گیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ لقلقہ زبان ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو زبان سے بولے جانے والے الفاظ ہیں، جو زبان سے استعمال ہونے والی تعبیرات ہیں، ان کو اگر قبضے میں رکھے گا، اس کے شر سے محفوظ رہے گا تو بہت بڑے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور کہا قبقبہ منہ ہے، منہ سے انسان کھاتا ہے، کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اچھا برا ہر قسم کا کھانے لگتا ہے۔ یہ کھانے کی خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور تیسرے فرمایا زبزبہ شرمگاہ ہے، شرمگاہ سے خواہش ہوتی ہے اور انسان حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لقلقہ سے اور قبقبہ سے اور زبزبہ کے شر سے بچ گیا، وہ تمام قسم کے شرور سے بچ گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے ضمانت دے اس کے دو جبڑوں کے بیچ کی چیز کی اور اس کے دونوں پیروں کے بیچ کی چیز کی، میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں، جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ اس کے اندر دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک دو جبڑوں کے درمیان کی چیز، یہ کیا ہے؟ منہ ہے، زبان ہے۔ اور دو پیروں کے درمیان کی چیز، یہ کیا ہے؟ یہ شرمگاہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کو قبضے میں رکھے گا، میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ اور غصے اور غضب کی خطرناکی کا اندازہ اس سے کیجئے
کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا کہ آخر اس نصیحت کے اندر کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ کہتے ہیں کہ غور کرتے ہی مجھے سمجھ میں آیا فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، یہ سمجھ میں آیا کہ غصہ انسان میں تمام شرور اور خرابیوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نصیحت فرمائی لا تغضب۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے نصیحت چاہی کہ کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی فرما دیں، لیکن اللہ کے نبی یہی کہتے رہے لا تغضب۔ اور پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ غصہ کس قدر خطرناک چیز ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ الغرض یہ دو چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہیں، اور رمضان مبارک میں انہی کی اصلاح کے لیے ایک ٹریننگ کورس دیا گیا ہے جس سے ہم کو اپنی شہوانی خواہشات سے بچایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور اسی طرح غصے کو قابو میں رکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے باز رہیں اور بچنے کا گر سیکھ لیں اور اپنے نفسانی تقاضوں کو دبائیں اور شہوانی لذتوں کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے خوب مشق کریں یہاں تک کہ ہم گناہوں سے اس طرح دور رہیں جیسے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر روزے کی حالت میں کھانے پینے سے دور رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس مہینے میں گناہوں سے دور رکھنے کا سبق سیکھ لیں، اور اس کے بعد جب رمضان مبارک گزر جائے تو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب معلوم ہو، اور ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد اس میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کریں۔ ہم میں روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام پیدا ہو جائے، اور ذکر و تلاوت کا ذوق پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق اور محبت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکیوں میں مزہ آنے لگے، گناہوں میں بدمزگی معلوم ہونے لگے۔ اور دوسرے، ہم اپنے غضب اور غصے کو کنٹرول میں لائیں اور غصہ کرنے سے بچ جائیں، اور دنیا میں بھی کوئی پشیمانی نہ ہو اور آخرت کے اندر بھی کوئی رسوائی نہ ہو۔ اسی طرح رمضان مبارک میں، اسی لیے رمضان مبارک میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص ہم سے جھگڑے یا کوئی جہالت کی بات کرے یا غصہ ہم کو دلائے تو یوں کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، یا یہ سوچ لینا کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی جھگڑنے والے اور غصہ دلانے والے کا جواب نہ دو، بلکہ صبر کرو اور یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں تم کو جواب نہیں دوں گا، جہالت کی بات نہیں کروں گا۔ اسی لیے رمضان مبارک کو ماہ صبر بھی کہا گیا ہے۔ محترم حضرات، یہ ہے وہ سبق جو ہم کو رمضان سے سیکھنا ہے، اور اسی کے واسطے ٹریننگ کورس ہم کو دیا گیا ہے۔ امام بیضاوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے پائے کے مفسر تھے۔ ان کی لکھی ہوئی تفسیر بیضاوی بہت معروف ہے، مشہور ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور بڑی شان اور بان کی تفسیر ہے۔ یہی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ روزے اور رمضان کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ روزے کو واجب اور مشروع کرنے سے مقصود محض بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، کہتے ہیں کہ روزے کو واجب اور مشروع کرنے سے مقصود محض بھوک اور پیاس نہیں ہے، یعنی محض بھوکا پیاسا ہم کو رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے ظاہر ہونے والے اثرات جیسے نفسانی خواہشات اور شہوانی لذات کو توڑنا مقصود ہے۔
اور کہتے ہیں غضب اور غصے کی آگ کو بجھانا مقصود ہے، اور کہتے ہیں کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کرنا مقصود ہے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہو گیا، اللہ کے دین پر مطمئن ہو گیا، اور نفس امارہ وہ جو شرارت کرتا ہے، برائی کا سبق دیتا ہے، بار بار برائی پر ابھارتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، اس لیے کہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو علامہ بیضاوی کہتے ہیں یہ مقصود ہے کہ خواہشات کو توڑے اور غضب اور غصے کی آگ کو بجھائیں، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کریں۔ لہذا آگے کہتے ہیں اگر اس سے یہ بات حاصل نہ ہوئی اور محض بھوک اور پیاس ہی نصیب میں آئی تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو بنظر قبول نہیں دیکھتے۔ بہرحال یہ دو چیزوں کا اہم ترین سبق رمضان ہم کو سکھاتا ہے۔ ویسے اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، لیکن اس وقت میں نے ان دو چیزوں کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ یہ زیادہ اہم باتیں تھیں۔ ایک تو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کا سبق، اور دوسرے اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے کا سبق۔ اگر ہم نے اس رمضان میں سیکھ لیا اور رمضان کے بعد والی زندگی میں ہم گناہوں سے بچ کر رہنے لگے اور دل کو، آنکھ کو، زبان کو، شرمگاہ کو، کان کو اور دیگر اعضاء اور جوارے کو، سب کو گناہوں سے بچاتے رہے تو ہمارا رمضان ہم کو کام آ گیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے اگر غصے کو چھوڑ دیا اور اس کو کنٹرول میں کر لیا اور رمضان میں جو سکھایا تھا کہ جہالت کرنے والوں اور برا بھلا کہنے والوں کو بھی کچھ نہ کہو، ان کا کوئی جواب نہ دو، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں، غصے کا جواب غصے سے نہیں، اور ان سے یوں کہہ دو میں تو روزے سے ہوں، یا دل میں سوچ لو کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح رمضان کے بعد بھی یہ سوچو کہ میں ایک بڑے روزے سے ہوں۔ رمضان میں تو چھوٹا روزہ ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، لیکن بھائیو رمضان کے بعد سال بھر کا روزہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اب بھی روزے سے ہیں۔ ہاں اس وقت کھانے پینے کے حلال چیزوں سے بچ کر روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد ہم تمام حرام کاموں سے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا مجھے کوئی جواب جہالت کا نہیں دینا ہے، گالی کا نہیں دینا ہے، کسی کو جب جواب ہی نہیں دینا ہے تو اپنی طرف سے غصہ کر کر کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا کیسے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کوئی خامخواہ کسی کے اوپر غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس نے رمضان کے اندر یہ سبق سیکھ لیا وہ جب برائی کا جواب بھی برائی سے نہیں دیتا، دوسرے لوگ غصہ دلاتے ہیں تب بھی یہ غصہ نہیں کرتا، تو یہ آدمی دوسروں پر کیسے غصہ کر سکتا ہے اور برائی کا جواب برائی سے کیسے دے سکتا ہے؟ اس طرح رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے، تب جا کر رمضان مبارک ہمارے لیے ٹریننگ کورس ہو جائے گا اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان سے مقصود یہ ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر اور برائیوں سے دور رہ کر اور اپنی خواہشات اور لذات پر پابندی لگا کر اور اپنے غصے اور غضب کو کنٹرول میں رکھ کر ایسی مشق کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی سال بھر ہم روزے سے رہیں۔ لیکن اب جو روزہ ہے وہ کھانے کا روزہ اور پینے کا روزہ ہے اور حلال چیزوں کا روزہ ہے، لیکن وہ روزہ کھانے پینے کا روزہ نہیں بلکہ گناہوں سے روزہ ہوگا۔ تمام قسم کی نفسانی خواہشات اور برائیوں سے بچ کر رہتے ہوئے ہم اللہ کا وہ روزہ رکھیں گے جو سال بھر چلتا رہے گا۔ لہذا گناہوں سے روزہ تو ہمیں سال بھر رہنا ہے، اور اس کے لیے رمضان دیا گیا ہے کہ ایک ماہ حلال سے بچ کر مشق کر لو تاکہ تمہارے اندر حرام سے بچنے کی سکت اور ہمت پیدا ہو جائے، اور اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ تقویٰ بھی ہے۔ لہذا رمضان ہی میں اس جانب توجہ دینے اور اس کی فکر
کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طویل سال بھر کے روزے کی اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کر لیں، کیونکہ مقصود ربانی اور منشأ نبوی روزے سے صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ مقصود اور مطلوب وہ قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنا ہے جس سے آدمی زندگی بھر کا روزہ رکھے، جس کا نام ہے تقوی کی زندگی۔ یہ سکت اور ہمت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر اس رمضان کے روزے سے زندگی بھر کے روزے کی قابلیت و صلاحیت نہ پیدا ہوئی تو اس سے جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور میرے تمام دوستوں، اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی کوشش کریں کہ رمضان آخر آیا کیوں ہے اور ہم کو کیا سکھا کے جا رہا ہے۔ وہ ہے بات جو آپ کو ابھی عرض کی گئی۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور رمضان کے مقصد کو پا جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔